تو بالکل ہٹ کر ہے، مگر اس واقعے سے ملتا جلتا ہے، اس لیے اسے بیان کر دوں۔ آپ میں سے اکثر احباب کے علم میں ہوگا کہ ابھی حال ہی میں پاکستان سے باہر جانے کا اتفاق ہوا تھا مسقط کے علاقے میں۔ جب پہنچا تو مسقط کے کچھ مقامی علماء سے ملاقات ہوئی جو وہیں کے باشندے، اگرچہ جو کچھ دینی خدمت کی مجالس تھی وہ تو ہندوستان اور پاکستان کے جو وہاں باشندے ہیں ان کے درمیان مجلس تھی، لیکن مسقط میں جتنے بھی مقامی علماء ہیں ان سب سے ملاقات ہوئی، اور ان میں سے ایک عالم ایک مرحوم عالم کے حوالے سے ایک واقعہ سنایا۔ مسقط کے اندر ابھی چند ماہ پہلے تک شیخ حسین نجفی نام کے ایک عالم تھے، شیخ حسن نجفی نام کے ایک عالم تھے، اور ان عالم کو چاہے کس حوالے سے آپ میں سے کچھ لوگ پہچان کہ ہندوستان کے شہر بمبئی میں شیخ ابو القاسم نجفی جو عظیم ترین ہستی جنہوں نے خدمت دینی انجام دی، جو ایران کے مجتہد شیخ زین الدین مازندرانی کے حکم سے بمبئی تشریف لائے، اور شیخ ابو القاسم نجفی جنہوں نے طویل عرصے تک وہاں دینی خدمت انجام دی، اور ان کے بعد ان کے صاحبزادے شیخ محمد حسین نجفی جنہوں نے اپنی وفات تک بمبئی کے اندر دینی خدمت انجام دی، ان کے بھائی ہیں شیخ ابو القاسم نجفی کے بیٹے اور شیخ محمد حسین نجفی کے بھائی شیخ حسن نجفی کے جو مسقط میں 40 سال مقیم رہے، اور ان کا علمی مقام بہت بلند ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ ان دو بھائیوں میں سے ان کا علم زیادہ تھا، یہ مسقط کے عرب علماء کا کہنا ہے۔ تو وہاں کے ایک مقامی عالم نے شیخ حسین نے شیخ حسن نجفی کے حوالے سے ایک واقعہ بیان کیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ میں نے براہ راست سنا ہے شیخ حسن نجفی سے جو شیخ ابو القاسم نجفی کے فرزند، براہ راست میں نے ان سے سنا کہ اس واقعے کے اندر یہی ہے کہ شیخ حسن نجفی یہ نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایران کے ایک عالم کو خواب میں زمانے کے امام کی زیارت ہوئی۔ انہوں نے امام زمانہ سے خواب میں یہ پوچھا کہ آپ اتنا بتائیے کہ آپ کے ظہور کا وقت کون سا، آپ کب ظاہر ہوں گے؟ تو امام زمانہ نے جواب دیا کہ واقعہ تقریباً آج سے 50-55 سال پہلے کا ہے۔ زمانے کے امام نے فقط اتنا جواب دیا کہ میرے ظہور کا وقت جو ہے وہ اس دور کے بعد آئے گا جب الحاج سید ابو القاسم خوئی مرجع تقلید اور عالم وقت ہوں گے، اس کے بعد پھر میرے ظہور کا وقت آئے گا، یعنی ان کی تقلید تک اور ان کی مرجعیت تک میرے ظہور کا وقت نہیں آئے گا۔ یہ 55 سال پہلے کا واقعہ ہے، اور جس حوالے سے میں نے سنا میں نے بتایا۔ آقا ابو الحسن اصفہانی کی عالمیت کے ابتدائی زمانہ تھا، اور آقا نائینی اور ضیاء الدین عراقی کا انتقال ہوا تھا تازہ نیا۔ یہ عالم جنہوں نے یہ خواب دیکھا، ایک مرتبہ یہ خواب دیکھنے کے بعد ایران سے چلے نجف اشرف میں داخل ہوئے۔ اب ان کو یہ فکر تھی، ان کو یہ خیال تھا کہ یہ الحاج سید ابو القاسم کوئی کون صاحب چنانچہ ادھر ادھر بہت تلاش کیا، کافی تحقیق کی، یہاں تک کہ ابو الحسن اصفہانی کے پاس پہنچے۔ ان کے پاس پہنچے اور دریافت کیا کہ کیا اسلام کا کوئی مرجع ہے اس وقت؟ تو کہا کہ نہیں، اسلام کا اس وقت کوئی مرجع تو نہیں، لیکن ایک عالم ہے نجف میں اسلام کے جو اس وقت اجتہاد کے ابتدائی مراحل میں ہے۔ خود وہ ایران کے عالم یہ نقل کرتے ہیں، بعد میں انہوں نے اس بات کو کتابی صورت میں شاہدی کیا تھا کہ میری زمانے کے امام سے ملاقات۔ چنانچہ وہ چلے اور ڈھونڈتے بہرحال پہنچ گئے، اس لیے کہ 50-55 سال پہلے بھی اتنی غیر معروف ہستی نہیں تھی۔ چنانچہ پہنچ گئے ابو القاسم خوئی کے پاس، اور جانے کے بعد پہلا سوال یہی کیا کہ کیا آپ حج کر چکے؟ کہا کہ نہیں، اب تک تو خدا نے یہ سعادت عطا نہیں کی۔ تو کہا کہ میں آپ کو 3 مبارک باتیں دینا چاہتا ہوں۔ پہلی مبارک بات اس بات کی کہ آپ واقعان سید، اس لیے کہ زمانے کے امام نے آپ کے نام کے ساتھ لفظ سید استعمال کیا۔ دوسری مبارک بات اس چیز کی کہ آپ کو حج کی سعادت ملے، اس لیے کہ زمانے کے امام نے آپ کو الحاج کہہ کے مخاطب کیا۔ اور تیسری مبارک بات اس بات کی کہ آپ اس دور میں مرجع وقت اور عالم وقت بنیں گے، اس لیے کہ آپ کی مرجعیت اور عالمیت کا ذکر خود امام زمانہ نے اپنی زبان مبارک سے کیا۔ چنانچہ یہ 3 مبارک باتیں میں دینا چاہتا ہوں۔ تو اس وقت یہ کتاب لکھی گئی اور چھاپی گئی جبکہ اس حکم کا یعنی آقا ابو القاسم خوئی کا نام بہت ہی زیادہ ان لوگوں میں جو نجف میں رہتے ہیں ان کی حد تک سے تھا، لیکن اس کے باہر یہ نام نہیں تھا۔ تو یہاں بھی اس عالم نے، میں نے یہ بتایا کہ میں نے خود کتاب میں نہیں دیکھا، لیکن جس سلسلے سے یہ روایت پہنچی وہ میں نے بیان کر دیا کہ ان عالم نے بھی یہ پوچھا
کہ آپ کے ظہور کا وقت کیا ہے؟ تو کہا میرا ظہور اس کے بعد ہوگا کہ جب الحاج سید ابوالقاسم خوئی کی مرجعیت اور عالمیت سے دور ہو۔ یہی سوال شیخ حر عاملی نے بھی کیا تو امام نے کہا کہ وقت ہم نہیں بتا سکتے ہیں، لیکن فقط اتنا کہنا ہے کہ وہ وقت بہت قریب آ گیا، وہ وقت بہت قریب آ چکا ہے کہ جب ہمارے ظہور کا وقت ہوگا۔ تو شیخ حر